اعتراض یہ ہوتا ہے کہ برقعے کے اندر ایک عورت باپردہ عورت بزدل بن جاتی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ برقعے کے اندر اپنی عورت کو رکھیں گے، اس کو پردے کے اندر عورت کو رکھیں گے، وہ بزدل بن جائے گی۔ بزدل عورت پردے کے ساتھ نہیں بنا کرتی، بلکہ گناہوں کی وجہ سے بزدل عورت بنا کرتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، اللہ کے خوف سے جب انسان دور ہو جاتا ہے تب انسان بزدل بنا کرتا ہے۔ پردے کے اندر عورت بزدل نہیں ہوا کرتی۔ آپ صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھے، آپ آج ہی غزہ کی عورتوں کی تاریخ کو پڑھے، آپ کو علم ہو جائے گا عورت پردے کے ساتھ بزدل ہوتی ہے یا عورت پردے کے ساتھ بہادر ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک عورت جس کا نام ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا تھا، وہ فرماتی میرا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو گیا، میں رسول اللہ کے پاس تشریف لا رہی تھی، میں آقا کے پاس آئی، میں آ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کا پوچھنے آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کا کیا بنا۔ جب میں اپنے بیٹے کا پوچھنے آ رہی تھی، راستے میں ایک صحابی ملا، اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، تیرا بیٹا مر چکا ہے اور تو نے اپنے منہ کو چھپایا ہوا ہے، تو باپردہ بنی ہوئی ہے۔ اس عورت نے وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا میرا بیٹا مرا ہے، میری غیرت نہیں مری، میری غیرت ابھی زندہ ہے، میں باپردہ ہوں۔ اور میرے دوستو، آپ باپردہ خواتین کے واقعات پڑھو تو آپ کو حضور علیہ السلام کی پھوپھی نظر آئے گی، جو ایک مارکے کے اندر جس وقت یہودی ایک عورتوں والے، جہاں پر عورتیں جمع تھیں، جنگ کے اندر ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا جہاں پر عورتیں ہی عورتیں تھیں، بچے تھے، اور وہاں پر یہودی جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آیا۔ جب وہاں پہ پہنچا، حضور علیہ السلام کی پھوپھی جن کا نام حضرت صفیہ تھا، انہوں نے ایک جوب اٹھا کر اس کے سر پہ مار کر وہیں پر اس کو مار دیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ خواتین، باپردہ خواتین کے اگر واقعات کو پڑھے تو آپ کو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی غزوہ احد کے اندر لڑتی نظر آئیں گی، کبھی وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت رضوان کے وقت بیعت کرتی نظر آئیں گی، کبھی وہ عورت آپ کو مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جنگ یمامہ میں لڑتی ہوئی نظر آئے گی، اس کے بازو پہ 12 زخم آپ کو نظر آئیں گے۔ کبھی آپ باپردہ خواتین کی تاریخ کو پڑھنا ہو، آپ حضرت خنسہ کی تاریخ کو پڑھے جو باپردہ تھی، جس نے اپنے 4 بیٹوں کو کہا تھا بیٹو میں نے تمہیں اس مارکے کے لیے پیدا کیا ہے، جب صبح کو جنگ ہو تو تم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر صفوں کے اندر کافروں کو مارتے جانا ہے جہاں تک کہ تمہاری جان دنیا سے چلے جائے۔ جب 4 بیٹے شہید ہو گئے، صحابہ اکرام حضرت خنسہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اے خنسہ تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ وہ ماں کہتی ہے اور لوگوں میں نے اپنے بیٹوں کو اسی لیے تو شہید کروایا کہ کل قیامت کے دن شہیدوں کی مائیں کھڑی ہوں گی، اس صف میں میں بھی کھڑی ہونے والے بن جاؤں گی۔ باپردہ خواتین کی بات کرتے ہیں کہ وہ بزدل بن جائے گی۔ باپردہ خواتین کبھی بزدل نہیں ہوا کرتی۔ آپ باپردہ عورتوں کو پڑھے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کو یوں نظر آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب جنگ کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، اپنی ماں کو کہا ماں مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے مارنے والے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ماں نے آگے سے کہا بیٹا یاد رکھنا جب کسائی بکری کو ذبح کر دیتا ہے اس کے بعد اس کے جتنے بھی ٹکڑے کر دے اس کو محسوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ جب ایک جگہ سے گزر رہی تھی، اس نے کیا دیکھا کہ حجاج بن یوسف کے مخالف جب عبداللہ بن زبیر لڑے شہید ہو گئے تو اس کو جناب اس کی لاش کو ایک چوک کے اندر سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ کئی دن اس کی لاش وہاں پر لٹکی ہوئی تھی۔ اب ماں کا وہاں سے گزر ہوا، جب ماں نے اس لاش کو دیکھا تو ماں پکار اٹھتی ہے۔ ماں نے ایک فکرہ کہا اور لوگوں شاہ سوار ابھی گھوڑے سے نیچے نہیں اترا، شاہ سوار ابھی گھوڑے سے نیچے نہیں اترا۔ میرے بھائیوں جب سے ہم نے پردے کو چھوڑا ہے ہماری مائیں بزدل بن چکی ہے، جب سے ہم نے پردوں کو چھوڑا ہے ہمارے ایمان ہمارے دلوں سے نکل چکے ہیں، جب سے ہم نے پردوں کو چھوڑا ہے اور تب سے ہم ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آج غزہ کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، خدا کی قسم باپردہ مائیں بہنیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفن کرتی نظر آتی ہے۔